آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے قربانی کی اہمیت اور مسائل۔ ابھی ہم اور آپ جس عشرے سے گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ان کی بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور آپ نے اس جمعہ سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں کیا اعمال کرنے چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ نے سنا ہوگا۔ میں بطور یاد دہانی کے اونلی ریمائنڈنگ کرا رہا ہوں میں آپ کو بریفلی طور پر کہ یہ جو عشرہ جس میں ہم چل رہے ہیں، جس سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، تقریباً عشرہ ذی الحجہ کے آج چوتھا دن ہے۔ اس عشرے میں ایک چیز کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین کا کسی چیز کا قسم کھانا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے بالکل ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا قسم اٹھائے اور اس کے بعد بتائے۔ تو معلوم یہ ہوا، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، میں آپ کے سامنے ایک احادیث رکھوں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا آپ سے کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ عشرہ ذی الحجہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں اللہ کو مقبول ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، یس، کہ یہ عشرہ میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے، سوائے اس کے ایکسیپٹ ان لوگوں کے جو شخص اپنا جان اور مال لے کر گیا جہاد میں اور پھر کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں آیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اس عشرے کی کیا فضیلت ہے، اس عشرے میں کیا کام کرنی چاہیے۔ کم از کم سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز اونلی صرف اسی عشرے میں نہیں بلکہ یہ یومیہ ہے، ایوری ڈے پڑھنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ روزہ آدمی کو اس میں اہتمام کرنی چاہیے۔ 9 ڈیز جو ہے اس میں روزے آدمی کو مسلسل لگاتار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مسلسل اگر روزہ نہیں رہ سکتا ہے تو کم از کم ایک دن جو یوم عرفہ آنے والا ہے اس کی کم سے کم روزہ رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جس آدمی کو طاقت دیا ہے، وسعت دیا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک بار خانہ کعبہ کا ضرور حج کرے۔ اور چوتھی چیز کہ حج کے بعد جب وہ واپس آئے تو چوتھی چیز صدقہ و خیرات۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہے جو میں نے آپ کو موٹے طور پر میں نے گنایا ہے کہ یہ کم از کم نماز، روزہ، حج اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات، یہ 4 چیزیں کم از کم آپ کو کرنی چاہیے۔ باقی جتنے بھی نیک اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تمام عبادات اس میں کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے اس عشرے کی فضیلت، اہمیت بتائے ہیں۔ اس میں اگر آدمی چھوٹا سا تکبیر و تحلیل اگر کرے، اللہ اکبر، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اگر یہ 3 لفظ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر اس کو آدمی پڑھتا رہے مسلسل، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عشرے کو ایک دم غنیمت جانتے ہوئے اس کا ایک بھی لمحہ، ایک بھی مومنٹ آدمی کو یوں ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ اسی میں سے ایک یوم عرفہ میں آپ کو بتاؤں کہ روزے کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث آئی ہے کہ جو شخص ایک روزہ، ایک فاسٹنگ اگر رکھتا ہے
اونلی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ اگر رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے فیس کو اور اس جہنم سے 70 ایئرس کے ڈسٹینس کر دیتا ہے، 70 سال کے اس کے فیس کو اور اس جہنم سے دوری کر دیتا ہے میرے بھائیوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو یوم عرفہ کا جو روزہ ایک اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس عرفے کے ایک دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال پہلے والے اور 1 سال آنے والے جو فیوچر میں آنے والے ہیں، ان دونوں کے درمیان گناہوں کا اللہ رب العالمین کفارہ بنا دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کم از کم اگر یہ 9 ڈیز اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم ایک یوم عرفہ کا روزہ ضرور ہمیں رکھ لینی چاہیے۔ دوسری چیز کہ یوم عرفہ کے بعد آتا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم اور سب سے افضل، سب سے بہترین ڈے، وہ ہے یوم النحر، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں قربانی کے نام سے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے، نزدیکی حاصل کرے۔ پھر سے بولتا ہوں، قربانی کا ڈیفینیشن ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے ایک انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے، نزدیکی حاصل کرے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں حدیثوں کا تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وقت میں آیا یہ سنت، یا ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول جو آئے سب پر تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر امت کے لیے ضروری تھی۔ دلیل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ سورہ حج میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی ضروری کیا تھا کہ وہ ان جانوروں کو اللہ کے نام لے کر کے ذبح کرے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی سب سے پہلے اس روئے زمین پر، اس ارتھ پر کس نے کیا؟ تو جواب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بتائیے آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کے بارے میں حق کے ساتھ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کی، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کو دوسرے بیٹے نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا، تو اس نے کہا اللہ رب العالمین متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک جواب دیا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر قربانی کی۔ ان دونوں کا نام کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ان دونوں کا نام، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ کس کی قربانی قبول ہوئی؟ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیسے معلوم ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی؟ کیسے قبول ہوا؟ کیسے ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ حابیل جو کرتا تھا کام، وہ بکریوں کا اور دمبا کا، اس کے پاس ایک ریور تھا، یعنی وہ چرایا کرتا تھا، بہت سارے دمبے اور بکرا ان کے پاس تھا۔ تو اس نے اللہ رب العالمین کے لیے ایک نہایت فربا، موٹا، تازہ اور خوبصورت دمبا اللہ کے لیے پیش کیا۔ اور جو اس کا بھائی قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا،
تو اس نے ردی خراب غلہ کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ معلوم کیسے ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی؟ معلوم کیسے ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی؟ تو اس وقت میں اس کی قرآن میں تشریح نہیں ہے نہ کسی حدیث میں، لیکن آپ جب تورات جب پڑھیں گے تو اس میں ہے اس کی تشریح، لیکن مقصدیت وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس سمے کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے کے جو انبیاء اور رسول آئے تھے اس کے بارے میں قرآن اشارہ کرتا ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ اس سمے ایسا ہوتا تھا قدیم زمانے میں کہ جب کس کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں ہوئی، تو جب وہ جانور کو ذبح کیا جاتا تھا اور جس کی آگ آسمان سے آتی تھی اور اس کی قربانی کو کھا لیتی تھی تو گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ جی یہی چیز اللہ نے صرف اشارتاً بتایا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا اشارہ دیا۔ سورہ یہ نساء کی آیت نمبر ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد، ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ قدیم زمانے کے جو انبیاء کرام تھے ان کی امتوں نے پوچھا، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ اللہ نؤمن، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ہمیں اتنا سمجھ عقل دیا ہے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ آپ ایک قربانی پیش کریں اللہ کے لیے اور وہ قربانی تأکلہ النار، آگ آئے، فائر آئے اور اس کو کھا جائے، تب ہم جا کر کے ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بطور معجزہ ہی صحیح لیکن ہر امت میں قربانی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حابیل کی قربانی کیسے قبول ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا یا کہ آگ آ کر کے اس کو کھا لیا، لوگوں نے سمجھ گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ آخر کیوں قابیل کی قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حابیل جو قربانی پیش کیا تھا اس کے دل میں یہ جذبہ تھا، اس کے دل میں تقویٰ تھا کہ اللہ رب العالمین کے جو چیز بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ اچھا ہونا چاہیے، وہ محبوب ہونی چاہیے، وہ تندرست ہونی چاہیے، اور انہوں نے، ان کے دل میں تقویٰ نہیں تھا، یہی ریزن ہے کہ انہوں نے خراب غلہ اس نے پیش کیا، جس کے وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس واقعے سے میں جو مختصر طور پر میں نے آپ کو بتایا، معلوم یہ ہوا کہ پہلے جو تہذیبیں تھی شروعات کی، اس میں بھی سب سے پہلے جو انسان تھے وہ اللہ رب العالمین کو ہی مانتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز کہ ہر امت کے لیے قربانی ضروری تھا، اور اللہ رب العالمین نے قربانی کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ نماز قائم کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے قیام فرمایا، اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے ہمارے گھر میں 3 دن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تینوں دن ہم روز کھانا کھائیں، ایسا 3 دن بھی ایسا نہیں گزرا۔ مانا یہ کہ 3 دن میں سے ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ جس دن کھانا اللہ کے رسول کے گھر میں نہیں بنتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی آپ ہر سال قربانی پیش کیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی آپ نے قربانی کی، اور 63 جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے اس کو ذبح کیا، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی کا حکم دیا کہ تم اس کا قربانی کرو۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ آپ 63 سال کے بعد آپ یہاں سے جانے والے ہیں۔ اور اچھا، اس میں ایک یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی خود سے ہی قربانی پیش کرے، خود ہی قربانی اپنے ہاتھ سے ہی کرے۔ اور دوسرا یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اگر آدمی کو معلوم نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ کوئی اپنے پاس والے جو ہیں ان کو بھی کہہ سکتا ہے کہ قربانی کرے۔ یہ قربانی کی چند اہمیتیں تھی۔ قربانی یہ کیا ہے آخر؟ یہ جو ہم اور آپ جو 10 ذی الحجہ کو جو ہم پیش کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے،
ان کی یادگار ہے جس کے بارے میں اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن میں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. آپ نے سنا ہوگا پہلے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی جو لائف گزری ہے وہ پوری کی پوری آزمائش میں ہی گزری ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، یہ قربانی کا جو پوائنٹ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، بعض احادیثوں میں آتا ہے کہ 80 سال سے پلس ہو چکے تھے، تو ایک بیٹے جو بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کی عمر میں آدمی کو پیسے سے، دھن دولت سے، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اونلی بس اس کو ایک سہارا کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے کہا تم وہ چیز میرے لیے پیش کرو، میرا نام لے کر کے قربان کر دو جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک بوڑھے آدمی کو کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا ایک سہارا ایک ہی ہے اور میں اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اور وہ ہے میرا بیٹا. خواب میں دیکھا آپ نے، انی ارا، یہاں پر رعا نہیں کہا گیا، ارا کہا گیا. آپ نے بار بار خواب کو دیکھا جی کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا اپنے بیٹے سے فنظر ماذا ترا. یہاں پر کیوں پوچھا آپ نے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ اس سے پہلے فبشرناہ بغلام حلیم، خوشخبری دے دو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم اس کو عقل مند، ہوشیار، بردبار لڑکا عطا کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنے کے لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا تیری کیا رائے ہے، فنظر ماذا ترا، کتنا میرا بچہ ہوشیار ہے. اللہ نے جو تعریف کیا ہے پہلے کتنا ہوشیار ہے میں بھی ذرا دیکھوں. قال یا ابت افعل ماذا تؤمر. انہوں نے کہا، اس کے بیٹے نے کہا اے میرے پیارے ابو جان، اگر اللہ رب العالمین نے کہا قال یا ابت افعل تو آپ کر گزریے نا، ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا. معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور نبی جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں یہاں پر دیکھیے اسلوب، قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور یقیناً آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایک چیز اور یاد رکھیے، بڑا سے بڑا مصیبت اگر کبھی آپ کے جسم پر ٹوٹے، پہاڑ ٹوٹے، آپ ٹینشن میں مبتلا ہے، اگر وہاں پر آپ کو صبر کرنا ہو تو سب سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہیے. یہاں پر یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی. انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ کی اگر مدد ہو تبھی جا کے انسان اتنی بڑی چیزوں میں آدمی اپنے آپ کو صبر کر سکتا ہے. اگر اللہ کی مدد، استعانت نہ ہو تو اللہ وہ آدمی صبر نہیں کر سکتا ہے. یہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی بات ذرا سوچئے. سب سے محبوب چیز اللہ نے مانگا، اس کو پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. باقی میں اور ڈیٹیلز نہیں جا رہا ہوں، آپ نے سن رکھا ہے. تو یہی چیز کو یاد دہانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. اللہ کی محبت میں اس طرح سے وہ ڈوب چکے تھے کہ وہ اپنے سب سے محبوب، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا سہارا کون بنے گا اس کے بعد، کچھ بھی نہیں سوچا، اور اس کی قربانی کی. میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قربانی ایک جذبہ ہے، یہ محض دکھاوا، ریاکاری اور مال و دولت، شان و شوکت کہ یہ اظہار قطع نہیں ہے. اگر کوئی شخص صرف اس لیے کہ میں مالدار ہوں، میں قربانی اتنا کرتا ہوں، تو گویا کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی. قربانی جس قوم کے اندر اگر پیدا ہو جائے نا، وہ قوم عزت کی زندگی دنیا کے اندر گزارتی ہے، وہ قوم ہمیشہ سر اٹھا کر کے جیتی ہے. اس قوم پر اگر کوئی شخص جو دشمن ہوتا ہے اس پر عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے کے لیے سوچتا تک نہیں ہے. لیکن اگر یہ قربانی کا جذبہ جس دن اگر انسان کے اندر سے ختم ہو گیا، یقین مانیے اس قوم کی، اس آدمی کی، اس معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اس کے سامنے کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں میرے بھائیوں. اسی لیے یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور لگاتار کیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہ کرے وہ میرے مصلی کے قریب بھی نہ آئے. تو میرے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ قربانی کرنے سے تو اچھا ہے کہ چلو ہسپتال بنا دیتے ہیں، کہیں پر کچھ اور بنا دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں،
جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان چیزوں کو کرنے کے باوجود ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سنت کو چھوڑ کر کے اگر ہم کوئی کی چیز کریں تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے کہ دنیا ہمیں اپنے پاؤں تلے دبا کے رکھ دے گی۔ اسی لیے یہ جذبہ ہے، اور اس جذبے کو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے سے ملائیے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی چیز پہنچتا ہے تو وہ صرف اونلی ون، وہ تقوی پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں جب یہ اعمال جب آپ انجام دے، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے یہ قربانی جیسی عظیم عبادت ہو، چاہے وہ اور بھی عبادت میں سے کوئی عبادت ہو، دو چیزوں کو ضرور اپنے پاس رکھیے کہ تقوی اونلی اللہ رب العالمین کے لیے، اور دوسری اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کریے۔ میرے بھائیوں بہت ساری اس میں مسائل اور وضاحت ہے، لیکن میں ایک اور مختصر سی ایک چیز بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جانور جو خریدنے جائیں تو بالکل بے عیب ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کا نقص نہیں ہونی چاہیے، لنگڑا ہو، اندھا ہو، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے کریے۔ قربانی خود اپنے ہاتھ سے کریے۔ قربانی کے دن جس دن قربانی یعنی 10ویں ذی الحجہ ہے، اس دن قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیکنڈ ڈیز یا تھرڈ ڈیز آپ نہیں کر سکتے۔ 10ویں ذی الحجہ کے بعد 3 دن اور ہوتے ہیں جس کو ایام تشریق سے نام سے جانا جاتا ہے، اور عصر تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی سب میں وہی چیز ہے، لیکن پہلے دن زیادہ فضیلت ہے۔ قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے، اور قربانی کی جو دعا ہے آپ بسم اللہ کہہ کے ذبح کر سکتے ہیں۔ دوسری دعا آپ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم بسم اللہ اللہم تقبل من، اس کے بعد جو آدمی کا نام ہے اس کو لے کر کے آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم میں۔ اور ایک آخری ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم تقبل من، اور اس کے بعد اللہم تقبل من ولک ان، اور اس کے بعد جس کا بھی نام ہو اس کو لے کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو جب چھوٹی چھوٹی دعا ہے تو آپ خود اسے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ میں اور زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر یہ قربانی کا جذبہ ہمیشہ باقی رکھے، اور قربانی کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی دنیا میں کہیں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں تو شفائے کامل واجل عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی بے نمازی ہیں انہیں تو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین جتنے جو مسلمان بھائی حج پر گئے ہیں اے اللہ تو ان کو حج کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ جتنے مسجد میں ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اتنی طاقت اتنی وسعت دے کہ ہم تمام لوگ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج ضرور کریں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى آلى وأضل وأتم وأدمر والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة.